سورہ تحریم مدنی ہے. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 107. تحریم کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو ہے حرام قرار دینا. تحریم کے معنی ہے حرام قرار دینا، اور ایک معنی ہے محترم عزت والا قرار دینا. جیسے ہم کہتے ہیں مسجد الحرام، تو مسجد الحرام کے معنی عزت والی مسجد، عظمت والی مسجد. محرم الحرام، عزت اور عظمت والا مہینہ محرم. تو تحریم یہ حرامین اس میں بھی ہے. تو تحریم کے دو معنی ہیں، حرام قرار دینا اور دوسرے معنی ہے عظمت والا عزت والا قرار دینا. یہاں پر یہ حرام قرار دینے کے معنی میں ہے. جب کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے، مثلا یہ جملہ کہے کہ مجھ پر سیب کھانا حرام ہے، تو شرعی طور پر یہ قسم ہے. چاہے قسم کا وہ لفظ کہے یا نہ کہے، کوئی اگر کہہ دے کہ سیب کھانا یا فلاں چیز کھانا مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم ہو گئی. اب اگر وہ کھا لے گا تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا جو قسم ٹوٹنے کا کفارہ ہے. تو آپ غور کر لیجئے، زندگی میں اگر کبھی کسی چیز کے متعلق یہ کہا ہو، مثلا یہ کہا ہو کہ فلاں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے، تو اب یہ قسم ہو گئی. اگر اس سے بات کی تو اب قسم ٹوٹنے کا کفارہ دینا ہوگا. تو زندگی میں آج تک جتنی دفعہ یہ کہا ہو اور پھر وہ بات پر آپ نے عمل نہ کیا ہو، وہ قسم ٹوٹ گئی ہو، تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا. قسم کا کفارہ آسان ترین یہ ہے کہ صدقہ فطر کی رقم 40 روپے 45 روپے جو بھی رقم بنتی ہے 2 کلو اور 50 گرام آٹے کی، اس رقم کو 10 ایسے غریبوں میں تقسیم کریں، یعنی 40 روپے 400 روپے لے لیں اور 10 غریبوں میں 40 اس طرح تقسیم کریں کہ وہ غریب زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں. غریب کا زکوٰۃ لینے کا مستحق ہونا ضروری ہے. ایک آدمی کو 400 روپے دے دیں گے تو قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. 10 غریبوں کو 40 روپے دینے ہیں. یا پھر یوں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی غریب کو روزانہ 10 دن تک 40 روپے دیں، اور ایک دن میں دینا چاہیں تو 10 غریبوں کو 40 روپے دیں. اور اگر اس کی طاقت نہیں اور دیگر جو قسم کے کفارے بیان ہوئے اس کی طاقت نہیں، یعنی غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں، غریبوں کو 10 جوڑیاں دینے کی بھی طاقت نہیں کہ کپڑے کی جوڑی دے، یا صبح و شام کا کھانا کھلانے کی طاقت نہیں، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر قسم کے توڑنے پر 3 دن مسلسل روزے رکھے. اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے. 3 دن مسلسل روزے رکھنا یہ قسم کا کفارہ ہے، لیکن اس کے لیے ہے جو یہ کام کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. تو 40-45 روپے 10 غریبوں میں تقسیم کرنے کی، یعنی 400 یا 450 روپے لے کر 10 میں تقسیم کر دیا جائے. یہ تو ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ طاقت رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے روزے کا کفارہ نہیں ہے. ان کے لیے یہی ہے کہ وہ پہلے یہ کام کریں اور اسی سے قسم کا کفارہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس قدر نرمی کا برتاؤ کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے گفتگو کرتے بچوں کی نفسیات کے مطابق، اور اتنی پیاری باتیں بچوں کے ساتھ آپ فرماتے کہ بچے آپ سے ایسے گفتگو کرتے جیسے وہ اپنے بہت گہرے دوست سے گفتگو کر رہے ہوں، جیسے ایک بچوں کا دوست ہو. آپ کسی غلام سے گفتگو کرتے تو اس کی نفسیات کے مطابق. آپ جب اپنی ازواج مطہرات سے گفتگو کرتے تو جس طرح عورت سے گفتگو کرتے وقت نرمی چاہیے، آپ حسن اخلاق کے وہ پیکر تھے کہ حضور کی تو مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی، یعنی کوئی حضور کی مثل نہیں ہو سکتا. آپ تو اخلاق حسنہ کے عظیم مقام پر فائز ہیں. تو ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج مطہرات ہیں. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شہد کھانے کو کسی موقع پر
انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اب شوہر اور بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات ایک الفت کی فضا میں ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ازواج مطہرات کی خوش دلی کو حاصل کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا کہ مجھ پر شہد کھانا حرام ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر یہ حکم نازل کیا کہ محبوب آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے دل کو رکھنے کے لیے اپنے اوپر شہد حرام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتا، آپ کو حکم دیتا آپ شہد پیجئے، اور آپ کی قسم نہ تو ٹوٹے گی اور نہ ہی آپ کو کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ حضور کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے کہ آئندہ وہ ایسا کریں تو انہیں قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ایک عام آدمی کسی چیز کو کھانے کے متعلق کہے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو اس سے محبت کرنے والا اسے منائے گا اور کہے گا آپ یہ چیز کھا لیں۔ حضور کی شان تو دیکھیں، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز کے متعلق کہتے ہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ اسے ضرور کھائیں۔ اب یہ صورت تو حضور کے فضائل کے لیے ہے، لیکن جب انسان کے دل میں منافقت ہو اور حضور کی تعظیم و توقیر نہ ہو، توہین ہو، بے ادبی ہو، بغض ہو، تو پھر ہر چیز میں اسے برائی کا پہلو نظر آتا ہے۔ المرء یقیس علی نفسہ، عربی کا مشہور مقولہ ہے آدمی جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسروں کو سمجھتا ہے۔ تو لوگوں نے اس واقعے کو نہ جانے کیا من گھڑت بنا دیا اور ایسا کہانی اور قصے کی صورت بنائی کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بے ادبیاں کی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں یہ صورت ہے، لیکن برا ہو منافقت کا کہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس صورت کی تفسیر باقاعدہ لکھی، اور صرف ایسی کتابیں بھی مارکیٹ میں ملتی ہیں جس میں سورہ تحریم ہی کی تفسیر ہے، اور خوب جی بھر کر اپنی منافقت کا انہوں نے بے ادبی کر کے اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے ادبوں کے شر سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ پھر ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنے محبوب کو جو فرمانا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، اور اس کے محبوب جو عاجزی کریں وہ ان کی عاجزی ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم کوئی بے ادبی کا جملہ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی ہے آپ نے اسے کیوں اپنے اوپر حرام کر لیا؟ انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ اے محبوب آپ نے حرام کیوں کر لیا؟ آپ اس تصور کو ذہن میں لائیں کہ کوئی شخص کہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، تو اس سے محبت کرنے والا اسے کہے آپ کھا لیجئے، تو انسان کو انسان کہتا ہے، لیکن حضور کا مقام یہ ہے کہ ان کا رب خالق کائنات ان سے فرماتا ہے۔ پھر وجہ بھی بیان کیا کہ آپ بڑے کریم ہیں، لوگوں کے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دنیا کے لوگوں کے دل کو خوش کرتے ہیں، تو آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں ان کی خوش دلی کے لیے یہ آپ نے کام کیا۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی ازواج مطہرات کی خوش دلی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا۔ ازواج مطہرات کی وجہ سے آپ مشقت میں پڑے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو شوہر اور بیوی کے معاملات ہیں، مگر نبی کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے کہ یہ معاملہ نبی کے ساتھ ہوا، لیکن اللہ نے کرم کیا اور حضور کے صدقے میں ازواج مطہرات پر کوئی غضب نازل نہیں ہوا۔
واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، اس میں جو خوش دلی کے پہلو ہیں اور جو انداز ہے وہ نرمی کا انداز ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی حیثیت سے معاملہ نہ فرماتے، بلکہ ایک اچھا شوہر بن کے دکھایا آپ نے کہ شوہر اپنی ازواج سے کیسا سلوک کرے۔ تو یہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کے اعتبار سے تو بہت اچھا ہے، لیکن حضور کا جو مقام و مرتبہ ہے، بات اس اعتبار سے ہو رہی ہے، تو کوئی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی برا خیال نہ لائے کہ وہ تو ہماری مائیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے آپ الفت فرماتے، اگر ان کی کوئی بے ادبی کرے گا تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے۔ قد فرض اللہ لکم، بے شک اللہ تعالی نے فرض کیا تم پر، تحلت ایمانکم، تمہاری قسموں کا حلال کرنا۔ مراد یہ ہے کہ آئندہ اگر کوئی ایسا کر لے تو یہ قسم ہوگی، اور پھر اسے قسم توڑنے کا پھر کفارہ دینا ہوگا۔ یہاں پر لکم کی ضمیر ہے، یہ جمع کی ضمیر ہے، اب خطاب عام مومنوں سے ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تم سب کا مددگار ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہی علم والا حکمت والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کو، ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کو ایک بات راز میں بتائی، چپکے سے بتائی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب انہوں نے یہ خبر دوسری خاتون کو دے دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات حضور پر ظاہر فرمائی، عَرَّفَ بَعْدَهُ، اور اس بات کا ایک حصہ حضور نے انہیں پہچان کرایا، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ، اور اس بات کا دوسرا حصہ اس سے حضور نے اعراض کیا۔ اب اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر اس بات کی تفصیل نہیں بتائی، ہمیں بھی تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں جب ایک سے زائد بیویاں ہوں تو یہ حکم ہوتا ہے کہ شوہر اگر کسی ایک بیوی کو کوئی بات بتائے تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر دوسری بیوی کو بات نہ بتائے۔ لیکن کبھی کبھی عورتوں سے یہ سہو ہو جاتا ہے کہ عورتوں میں بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو کبھی کبھی کوئی بات نکل جاتی ہے منہ سے، اور غلطی میں کوئی بات منہ سے نکل جائے تو اس پر پکڑ بھی نہیں ہے، اس بات کا ذکر ہے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زوجہ کو اس بات کی خبر دی کہ آپ نے فلاں کو یہ بات بتا دی ہے، قالت من انبأک ھذا، انہوں نے کہا کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ ان کا عقیدہ تو یہی تھا کہ اللہ خبر دینے والا ہے، لیکن یہ اظہار تعجب ہے، جب انسان ایسی بات سنتا ہے تو اسے تعجب ہوتا ہے۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبأنی، مجھے خبر دی، العلیم، اس رب نے جو خوب جاننے والا ہے، الخبیر، اور خوب خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، ہم پہلے سن چکے کہ ازواج مطہرات کی غلطی نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا، یہ تو ایک خانگی زندگی کے امور بتائے گئے، مگر اللہ رب العالمین نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس قدر بلند کیا کہ اگر کوئی حضور کے در پر حاضر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر دروازہ بھی نہیں کہ وہ دستک دے کر بجا سکے، تو وہ باہر سے آواز دے گا اور کیا کرے گا؟ بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے،
تو جن لوگوں نے آواز دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، یہ بظاہر دیکھا جائے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن حضور کا مقام اس قدر بلند و بالا ہے کہ ان کے بارے میں سورۃ الحجرات میں آیت نازل ہوئی اور فرمایا یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ باہر سے آواز کیوں دیتے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ یہ انتظار کریں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کسی کام سے باہر تشریف لائیں تو اپنا مدعا عرض کریں۔ تو حضور کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، اس وجہ سے ان دونوں ازواج مطہرات کو سمجھایا گیا اور فرمایا گیا ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ کہ غلطی نہیں، مگر یہ صرف شوہر نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ فقد صغت قلوبکما، بے شک تمہارے دل تھوڑا سا ہل گئے اور تم نے ایک ایسی بات کہہ دی، تمہاری توجہ اس طرف نہ رہی۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دو گی، ایسی کوئی حرکت آئندہ کی جان بوجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، ازواج مطہرات تو اللہ کے کرم سے محفوظ ہیں، لیکن حضور کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پر بے شک اللہ حضور کا مددگار ہے۔ وہ جبریل، اور جبریل حضور کے مددگار ہیں۔ جب اللہ مددگار ہے تو پھر جبریل کی حاجت کیا؟ ایک سوال ہے۔ وہ صالح المؤمنین، اور صالح مومنین مددگار ہیں۔ جب اللہ مددگار ہے تو صالح مومنین کی کیا حاجت؟ مرادی حقیقی مددگار تو صرف اللہ ہے، اور جبریل اور صالح مومنین کی مدد اللہ کے اذن سے ہے۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے اس کے بعد مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، قریب ہے کہ ان کا رب یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب حضور کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ یہاں پر پھر عرض کروں کہ یہ حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ حضور نے نکاح کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور اگر اللہ تعالی حکم فرما دے تو حضور سب کو طلاق دے دیں اور اللہ کے حکم سے دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں۔ ہم نکاح کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اور محبوب کی شان تو دیکھیں کہ حضور نکاح کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان طلقکن، اگر یہ نبی تمہیں طلاق دے دیں، ان یبدلہ، اللہ تبارک و تعالی بدل دے گا ازواجا خیرا منکن، دوسری بیویوں سے جو تم سے بہتر ہوں گی۔ یہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہمارے نبی تمہارے محتاج نہیں ہیں، اور نہ ہی انہیں نکاح کی حاجت ہے۔ یہ تو نکاح کرنا تبلیغ دین کے لیے ہے، یہ تو نکاح کرنا ان خواتین کی تربیت کے لیے ہے کہ یہ مبلغات، یہ خواتین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مختلف علاقوں سے آنے والی خواتین کی تربیت کریں جس طرح حضور نے ان کی تربیت فرمائی۔ المرء یقیس علی نفسہ، عربی کا مقولہ انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی سمجھتا ہے۔ حضور کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ اگر حضور طلاق دے دیں تو اللہ تعالی ان قریب حضور کے لیے دوسری بیویاں عطا فرمائے گا جو تم سے بہتر ہوں گی۔ مسلمات، مسلمان ہوں گی، مؤمنات، مومن ہوں گی، قانتات، فرما بردار ہوں گی، تائبات، توبہ کرنے والی ہوں گی، رجوع کرنے والی ہوں گی، عابدات، عبادت گزار ہوں گی، سائحات، روزے دار ہوں گی، سیبات، طلاق شدہ یا بیوہ ہوں گی۔ سیبات کے معنی ہوتا ہے شادی شدہ۔ وَأَبْكَارًا، اور کنواریاں ہوں گی۔ لیکن ازواج مطہرات نے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد
جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں اس بات کا ذکر کیا کہ محبوب اب آپ انہیں طلاق مت دیجیے گا، کہ یہ اللہ کی رضا پا گئیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کی اور وہ اطاعت کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان ازواج مطہرات سے راضی ہو گیا۔ خیر یہ تو ازواج مطہرات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مرتبہ ہے۔ ایک مسلمان خاتون کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے کوشش کرتی ہے؟ کیا اسے اس بات کی فکر ہے کہ میں اپنے شوہر کو اللہ کی خاطر راضی رکھوں شریعت کے دائرے میں رہ کر، یا صرف خود غرضی ہے کہ جب تک شوہر کما کر لائے تو شوہر جیسا کوئی اچھا شوہر نہیں، اور اگر حالات برے ہوں تو اس کے جیسا کوئی برا نہیں؟ اگر خود غرضی کی کیفیات ہیں تو ایسی خاتون کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے متعلق فرمایا کہ جس کا شوہر ناراض ہے تو چاہے وہ نمازی ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے روزے کی حالت میں مرے، وہ جہنم میں جائے گی۔ جس کا شوہر ناراض ہو، روزے کی حالت میں انتقال کرے تب بھی جہنم میں جائے گی۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ شوہر ناراض ہو کسی شرعی وجہ سے، جو شوہر کا وہ دار اختیار ہے، اب شوہر کے نماز مت پڑھو، شوہر کے پردہ مت کرو، تو یہ تو شوہر کی غلطی ہے۔ ایسے موقع پر عورت کے لیے لازمی نہیں کہ شوہر کی بات مانے، بلکہ ماننی بھی نہیں چاہیے۔ ہاں جس امور میں شوہر کی فرما برداری ضروری ہے وہ ناراض کرے تو فرمایا اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ صرف خود ہی نیک بن جاؤ یہ کافی نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرو۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ، اس جہنم پر وہ فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، کہ جو بہت سخت طاقتور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جب انسان کسی کو مارتا ہے تو اس کی چیخ و پکار سن کر مارنے والا کسی قاتل کو، کسی مجرم کو بھی سپاہی مارے تو مارتے مارتے اسے تھوڑی دیر کے لیے رحم آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مجرم ہے، مگر اس کو سزا دیتے وقت اس کا دل لرز جاتا ہے۔ لیکن جہنم میں جو گناہگار ہوں گے، کافر ہوں گے، فرشتے انہیں ماریں گے اور ان کی چیخ و پکار کی وہ کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں، لا تعتذروا، ان کافروں سے جہنم میں کہا جائے گا، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن بہانے مت بناؤ اور یہ مت کہو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آج تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملے گی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی سزا دی جائے گی جو تم کام کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، موت سے پہلے جب ایڑیاں رگڑ کر تم اس دنیا سے جا رہے ہو اس وقت سے پہلے اے ایمان والوں اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لو، ایسی توبہ کر لو کہ پھر کبھی گناہ نہ کرو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه،
اس دن اللہ تعالی اپنے نبی کو اور مومنوں کو رسوا نہیں فرمائے گا بلکہ انہیں مقام و مرتبہ دے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے ایمان کا نور، ان کے اعمال کا نور ان کے آگے چل رہا ہوگا. وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا. چاروں طرف نور ہی نور ہوگا. یقولون، وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے پروردگار تو ہمارے نور کو مزید مکمل فرما دے. تو بعض نے کہا نور آگے ہوگا اور دائیں طرف ہوگا. جب وہ یہ دعا کریں گے تو چاروں طرف، اوپر نیچے اور دائیں بائیں چاروں طرف نور ہو جائے گا. واغفر لنا، اے پروردگار ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چاہت پر قادر ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے. واغلظ علیہم، اور ان لوگوں پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے. للذین کفروا، کافروں کی مثال ہے کہ عورت ایمان لانا چاہے تو چاہے کتنی کمزور ہو، وہ کسی کے بھی نکاح میں ہو، وہ اگر نیکی کرنا چاہے تو عورت میں اتنی قوت ہے کہ وہ نیکی کر سکتی ہے. جب عورت کا یہ عالم ہے تو مرد تو اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، تو اسے تو نیکی میں اور زیادہ کوششیں کرنی چاہیے. تو پہلے کافروں کی مثال بیان ہوئی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کافروں کے لیے ایک مثال ہے. کافر غور کریں. امرأۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی. وامرأۃ لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں دونوں، مگر انہوں نے اس اچھے ماحول سے کوئی سبق حاصل نہ کیا. فخانتاہما، پس ان دونوں نے خیانت کی، دھوکہ دیا. دل میں منافقت تھی اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو کوئی چیز بھی ان دونوں کو اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی. تو کافروں کو سوچنا چاہیے، خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی خاتون وہ نافرمان ہے، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، تو گناہوں کی سزائیں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان سے کہا جائے گا تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں کمزور ہوں اس لیے عمل نہیں کر سکتا. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی، اچھے عمل کیے. تو آج کوئی عورت یہ نہ کہے کہ میرا شوہر ظالم ہے. ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، آخرت کی فکر کرے. فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کتنے کوڑے برسائے، کتنی لاٹھیاں ماری، کتنے کیل آپ کے جسم پر اس نے ٹھکوائے، یہاں تک کہ آپ کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، آپ کی بائیں ٹانگ کو کاٹا، اور پھر آپ کو کھجور کے تنے پر کیلوں سے گاڑ دیا اور خون بہتا رہا اور آپ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئیں. مگر اس کے باوجود آپ نے کہا فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اس اسلام کو نہیں چھوڑوں گے. تو اگر شوہر ظالم ہے، نماز سے روکتا ہے، دین سے روکتا ہے، تو وہ عورت فرعون کو یاد کرے. حضرت بی بی آسیہ کا شوہر فرعون کس قدر ظالم تھا، انہوں نے تو حق کو نہیں چھوڑا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت،
وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے پروردگار تو جنت میں اپنے پاس میرے لیے مکان بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے پروردگار فرعون سے اور اس کے برے اعمال سے مجھے نجات عطا فرما، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ پھر حضرت مریم کا ذکر ہے، کس قدر پاکیزہ خاتون ہے۔ تو خواتین کے لیے حضرت مریم آئیڈیل ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو آئیڈیل نہ بنائیں، فنکارہ کو آئیڈیل نہ بنائیں، اداکارہ کو آئیڈیل نہ بنائیں، حضرت مریم کو آئیڈیل بنائیں۔ کیسی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری۔ ازواج مطہرات کو آئیڈیل بنائیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آئیڈیل بنائیے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور عمران کی بیٹی حضرت مریم، التی احصنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور اپنے اوپر کوئی داغ لگنے نہ دیا۔ وہ پاکیزہ خاتون جس کی نگاہ بھی پاکیزہ تھی، سوچ بھی پاکیزہ تھی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، بس ہم نے اس میں ہماری روح کو پھونک دیا، اور آپ بغیر شادی کیے، بغیر شوہر کے تعلق کے آپ حاملہ ہو گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اپنے رب کے کلمات کو انہوں نے سچا ثابت کر دکھایا، یعنی جو رب کا حکم تھا اس پر حضرت مریم نے عمل کیا۔ وَكُتُبِهِ، اور رب کی کتابوں پر عمل کیا۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، حضرت مریم فرما بردار تھیں، قیام کرنے والی تھیں۔ حضرت مریم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتا اور بسا اوقات اس سے خون جاری ہو جاتا۔ 28واں پارہ مکمل ہوا۔